السلام علیکم ناظرین، پروگرام آب و ہوا اور موسم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جولائی کے مہینے کی آب و ہوا اور فورکاسٹ کے حوالے سے۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر موسمیات ڈاکٹر شہزادہ عدنان صاحب اور ڈاکٹر دلدار حسن کاظمی صاحب۔ اچھا ڈاکٹر عدنان صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جولائی کے مہینے کی آب و ہوا کیسی رہتی ہے؟ دیکھیں رضوان، جو جولائی کا مہینہ ہے یہ باقاعدہ پاکستان میں مونسون کے آغاز کا مہینہ ہے، اور نارملی مونسون کے سسٹم جو بے آف بنگال سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں یا عربین سی وغیرہ سے، جی تو وہ پاکستان کے شمالی حصوں کو امپیکٹ کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر اس کا امپیکٹ جو ہے سیالکوٹ، ناروال، شکر گڑھ، لاہور، پٹوار کے علاقے میں جہلم ہے، آپ کا چکوال، راولپنڈی، اسلام آباد، مری، جی اور پھر یہاں سے سسٹم مالاکنڈ ڈویژن سے ہوتے ہوئے دیر تک اپروچ کرتے ہیں۔ پہلے یعنی نارملی مونسون جو اپروچ کرتی ہے وہ سیالکوٹ سے ایک یہ ٹریک ہوتا ہے، صحیح اور جو دوسرے سلسلے ہیں مونسون کے وہ پاکستان کے جو جنوبی حصے ہیں، جس میں تھر پارکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹھا اور وہ کراچی تک، اسی طرح کبھی خزدار اور لسبیلا، اور اس طرح سینٹر جو پارٹ ہے پاکستان کے اس میں بھاولپور، بھاول نگر، فیصل آباد، اوکاڑا، اس ایریے کو امپیکٹ کرتے ہیں، صحیح اور سم ٹائم یہ سسٹم بارخان تک اپروچ کرتے ہیں۔ تو نارملی مونسون کے جو جولائی کے پہلے 15 دن ہے اس میں نارمل مونسون کا یہ ٹریک رہتا ہے، لیکن اس کی زیادہ انٹینسٹی ہے، اس کا جو زیادہ امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے نارتھ سائڈ پر زیادہ رہتا ہے۔ گلگت بلتستان یا اب بالائی خیبر پختونخوا میں بارشیں عموماً نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہیں، کلاؤڈینس رہتی ہے، صحیح جبکہ کشمیر میں مظفر آباد، کوٹلی، راولا کوٹ، ان علاقوں میں مونسون کی اچھی بارشیں ہوتی ہیں، صحیح اور انہی بارشوں کی جو امپیکٹ کی وجہ سے سم ٹائم جو ہے جو لوکلائز جس سے کہنے کہ ہیوی رین فال سے فلڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے۔ صحیح جہاں تک ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو درجہ حرارت عموماً جو ہے جولائی سے 4 یا 5 ڈگری کا ڈراپ آتا ہے انہی علاقوں میں، جن علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی وہاں درجہ حرارت میں عموماً جو ہے وہ 2 سے 4 ڈگری کا انکریز آتا ہے، جی جس جی میں آپ کے تربت، نوکنڈی، دال بندین، یعنی جو، اور اس کے علاوہ ساحلی جو بیلٹ ہے ہمارا پورے گوادر کا جو کوسٹ ہے اس علاقے میں، پسنی میں، جیوانی میں، مرمارا وغیرہ میں، اور اسی طرح پھر جو فاٹا کے علاقے ہیں جی جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، وہاں بھی یعنی جو ہے اس کا امپیکٹ ٹمپریچر جو ہے نارملی بڑھتے ہیں، صحیح اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی، کیونکہ وہاں پر بارشیں نہیں ہوتی، کلاؤڈینس بھی کم ہو جاتی ہے، نارملی جی رہتی ہے، لیکن درجہ حرارت میں وہاں بھی انکریز آتا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر میلٹنگ وغیرہ کا فنامنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا اس دفعہ بھی صورتحال آپ ایسی دیکھ رہے ہیں، اور جو مونسون ہے وہ کیسا ہوگا؟ اور رضوان صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ مونسون کے ٹریکس ہوتے ہیں، اپر پارٹس میں ہوتے ہیں، پھر ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے اس میں ہوتے ہیں، جی اس پر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اوور آل بارشیں کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو جو اپر ہاف ہے ہمارا پاکستان کا، یعنی انکلوڈنگ آپ کا یہ کشمیر کا ایریا ہے، پنجاب ہے، کے پی کے ہے، اور کچھ ناردن پارٹس ہیں بلوچستان کی، وہاں پہ کمپیریٹیولی بارشیں معمول سے قدرے زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جی لیکن جو لوور پارٹس ہیں اس میں کمپیریٹیولی کم بارشیں ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دا نارمل۔ ٹھیک ہے اور جو ہمارا فرسٹ ویک آف جولائی اس میں زیادہ بارشیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سیکنڈ ویک سے اور دوسرے ویکس کے مناسبت سے، اور اس میں جو اوپر والا ہمارا ٹریک ہے مونسون کا، جس طرح ڈاکٹر صاحب پہلے ڈسکرائب کر رہے تھے، یعنی یہ مونسون کرنٹس آپ کے پاس انٹر ہوتے ہیں جو آپ کا سیالکوٹ بارڈر ہے وہاں سے، جی انڈین سائڈ سے آتے ہیں، تو وہ پوری جو بیلٹ ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ جو نارتھ ایسٹرن بیلٹ آف پنجاب ہے، پوٹھوہار ہے، پھر اس کے جو آپ یہ کہہ لیں جو ایریاز ہیں کے پی کے آپ کے ہری پور ڈویژن ہے، مالاکنڈ ڈویژن ہے، وہ لوور دیر تک جاتا ہے، اور جو اے جے کے کا ایریاز ان میں پرٹیکولرلی زیادہ بارشیں کا امکان ہے جولائی کے اندر، خاص طور پہ فرسٹ ویک میں۔ صحیح جو باقی پارٹس ہیں آپ کے، یعنی آپ سینٹرل پنجاب کی بات کریں، سدرن پنجاب کی بات کریں، لوور کے پی کی بات کریں، وہاں پہ بارشیں تو ہوں گی لیکن ان سے کم ہوں گی۔ یہ اس بیلٹ میں، یہ جو مونسون مین بیلٹ ہے، اس میں زیادہ بارشیں ہوں گی۔ صحیح اچھا، جہاں پہ ٹمپریچرز کی بات ہے، ٹمپریچرز ویسے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے، ہمارا انٹیریئر سندھ ہے، اور جو آپ یہ کہیں کہ سینٹرل یا ویسٹرن پارٹس آف بلوچستان ہے، وہاں پہ کمپیریٹیولی ٹمپریچر زیادہ رہتے ہیں۔ صحیح اس بار بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے جو لوور پارٹس ہیں اور یہ جو سینٹرل پارٹس، اس میں ٹمپریچرز جو ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ 40-45 یا اس سے زیادہ تک رہنے کے امکان ہے، صحیح اور باقی جو پارٹس ہیں ان میں معمول کے مطابق ٹمپریچر جو ہے 40 کے راؤنڈ اباؤٹ رہنے کے امکان ہے۔ خاص طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو جی بی کے پارٹس ہیں اور جو ویسٹرن پارٹس ہے بلوچستان کی، جی اس میں ٹمپریچرز معمول سے قدرے
ज़्यादा रहने का इम्कान है। صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جی ٹیمپریچر کہیں زیادہ ہوتے ہیں کہیں کم ہوتے ہیں، تو کیا کہیں خشک سالی یا ڈراؤٹ اور اربن فلڈنگ یا کوئی گلاف کے فنامنا بھی اکر ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں بالکل جس طرح کی فورکاسٹ ابھی بتائی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس میں بتایا کہ جو ہمارا ناردرن پارٹ ہے یہاں پر سلائٹلی ابو نارمل رین فال ہے اور ساؤتھ میں بلو نارمل رین فال ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بلو نارمل رین فال ہو وہاں فلڈنگ کے چانسز نہ ہوں. لاسٹ ایئر بھی آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ میں جو تھا سسٹم زیادہ امپیکٹ کیے، ٹھیک ہے، اور بڑی اچھی بارشیں ہوئیں. لیکن اوبیسلی جہاں پر اب سلائٹلی ابو نارمل رین فال ہے وہاں زیادہ پرابلٹی ہوتی ہے فلڈنگ وغیرہ کی. تو ہماری یہ جو بیلٹ ہے اسپیشلی جو مونسونل بیلٹ ہے جس میں سیال کوٹ سے لے کر اور لوردیر وغیرہ کا ایریا ہے، یہ وہ بیلٹ ہے جہاں پر ایسٹرلی اور ویسٹرلی سسٹم جو ہے انٹریکٹ کرنے کی پرابلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. جس طرح 2010 کے فلڈ میں ہوا تھا، ہیوی رین فال ہوئی اور ایک سنگل سسٹم جو ہے 200-300 ملی میٹر رین فال جنریٹ کر سکتا ہے اور ریورائن فلڈنگ جو ہے نارملی ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ اب آپ کے پاکٹس میں رین ہو رہی ہیں، ہیوی رین فال ہوتی ہیں. جس طرح لاہور میں اربن فلڈنگ ہوئی، کراچی میں مسلسل 3 سالوں سے اربن فلڈنگ ہو رہی ہے. اسی طرح فیصل آباد ہے، اسلام آباد، راول پنڈی کے جو علاقے ہیں وہاں پر، پشاور وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ یہ جو لوکلائز فنامنا جو ہے مونسون ہیوی رین فال کر لیتے ہیں اور سم ٹائم جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا فنامنا جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. تو اسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1 یہ بات ہے. ریورائن اربن فلڈنگ وغیرہ جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. جو دوسری ہے ڈراؤٹ کی یا خشک سالی کی آپ نے بات کی، تو اوبیسلی جب بارشیں کم ہوں گی، درجہ حرارت بڑھیں گے تو موئسچر جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتا ہے سرفیس وغیرہ سے. تو جو ہمارے سندھ اور بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں ابھی تک تو سچویشن بڑی نارمل ہے، کیونکہ سائیکلون ابھی ریسنٹلی گزرا جو تھا بپر جوائے وغیرہ، تو اس سے تھرپارکر وغیرہ میں اچھی بارش ہوگی، ٹھٹھا بدین میں بارشیں ہوگی. تو ابھی تو وہ پھر ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں بھی کچھ نہ کچھ ادھر بارشیں ہو جائیں گی. پری مونسون کی بارشیں ہو چکی ہیں. تو ابھی تک تو کنڈیشن وہاں نارمل ہیں اور قدرے بہتر ہیں. لیکن اگر آنے والے 2 مہینوں میں، نیکسٹ 2 منتھس میں اگر بارشیں وہاں پر بلو نارمل رہتی ہیں تو اس بات کی قوی امکان ہے کہ وہاں پر ڈراؤٹ کی کنڈیشن ایمرج کر سکتی ہیں. اور اسپیشلی مونسون جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ جو بلوچستان کا پارٹ جو چاگی ڈسٹرکٹ ہے یا ہمارا گوادر کا ایریا ہے اور تربت وغیرہ، کیچ، واشک وغیرہ یہ ایریاز ہیں، یا کوئٹہ ایون، یہاں پر قلعہ سیف اللہ یہاں پر اپروچ نہیں کرتی مونسون کی. تو اگر یہاں پر فار ایگزامپل بارشیں نہیں ہوتی اور آگے ڈرائی اسپیل کنٹینیو کرتا ہے، درجہ بڑھتے ہیں، تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہاں پر بھی ڈراؤٹ کی کنڈیشن آنے والے دور میں جو ہے مزید اسٹرینتھن ہو. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جولائی کے مہینے کی فورکاسٹ کے فصلوں پر جو کھڑی فصلیں ہیں ان پر کیا اثرات ہوں گے، اور خاص طور پر جو انسانی زندگی ہے اس کو بتا دیں. دیکھیں رضوان صاحب، ایسے ہے کہ کمپیریٹیو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم اپر آپ میں زیادہ معمول سے زیادہ بارشیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو لوور پارٹس. لیکن وہاں پہ یہ ہوگا کہ دیکھیں جو اسٹینڈنگ کراپس ہے اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی بہت اچھا آئے گا ہمارے اپر پارٹس میں. لوور پارٹس میں بھی آئے گا سندھ وغیرہ میں، لیکن ایز کمپیئر ٹو آپ یہ کہہ لیں کہ جو نارتھرن پارٹس ہیں اس کا اثر کم ہوگا. اسٹینڈنگ کراپس کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں جو ہماری مین کراپس اس وقت چل رہی ہیں خریف میں، خریف ہمارا مین سیزن ہوتا ہے جس میں آپ کی تقریباً 4 مین فصلیں چل رہی ہوتی ہیں آرچرڈس کے علاوہ اور سبزیوں کے علاوہ. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ہمارا دیکھیں کپاس کا بیلٹ ہے ہمارا، اس میں ہمارا شوگر کین کا بیلٹ ہے، رائس بیلٹ ہے، اور کچھ جگہوں پہ جہاں پہ میز وغیرہ لگی ہوتی ہے ان کے لیے کمپیریٹیولی بارشیں بہت اچھی ہوں گی. لیکن جو کاٹن بیلٹ ہے وہاں پہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کا اور سندھ کا بیلٹ ہے، وہاں پہ جو آگے یہ اپروچ کرے گا، یہ والا سسٹم اپروچ کریں گے، تو ہماری جو آپ دیکھیں جو کاٹن کراپ ہے وہ اس کے بھی اب یہ کہہ لیں کہ اس کی مڈ فیز میں آلموسٹ جا رہی ہے. اب اس نے موو کرنا ہے آگے پروڈکشن سائڈ پہ، وہاں پہ کمپیریٹیولی زیادہ بارشیں ریکوائرڈ نہیں ہوتی. تو سندھ والی جو سائڈ ہے اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ کمپیریٹیولی اچھا سیزن ہوگا. لیکن ساؤتھ پنجاب میں اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر، لیکن اگر بارشیں وہاں پہ ہو جائیں، اگر اچھا اسپیل ہو جائے تو وہ ہو سکتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مونسون کی بارشیں اگر اچھی ہوتی ہیں تو کچھ ایسی اقسام ہوتی ہیں اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے کراپس کی، جیسے خاص طور پر مکئی کی کچھ اقسام ہیں، کچھ سبزیوں کے اقسام ہیں جو خاص طور پہ ساون کے مہینے میں اگائی جاتی ہیں. ان کے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اگر یہ پہلے ہفتے میں اسی طرح سے جس طرح ہم ایکسپیکٹ کریں اچھی بارشیں ہو جاتی ہیں تو ان کی وہ جو اگائی وغیرہ ہے، ان کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ انیشیل جو گروتھ ہے اس کے لیے کمپیریٹیولی بہت اچھا ہوگا. خاص طور پہ پنجاب کی بیلٹ
کے پی کی بیلٹ اور آزاد کشمیر کے حوالے سے. صحیح. اس کا مطلب ہے جو سبزیات وغیرہ ہیں ان کے لیے یہ سیزن بہت اچھا ہوگا. جی بہت اچھا. سبزیوں کے حوالے سے ساون کی جو ہمارے کمپیئر جس طرح جوار باجرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور جو چھوٹی موٹی آرچرز ہیں ان کے لیے کمپیریٹلی بہت اس کا مطلب ہے جو کسان حضرات ہیں ان کو ہمیشہ اپڈیٹ رہنا چاہیے بارشوں کے حوالے سے. جی ہم ان سے یہی ہمیشہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپڈیٹ رہیں اور اپنے جو بھی معمول کے کام ہیں محکمہ زراعت اور محکمہ موسمیات ان کے تجاویز پہ ان کی آپ یہ کہنے کا ہدایات کی روشنی میں انجام دیں. ٹھیک, بہت شکریہ سر. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جولائی کے مہینے کی آب و ہوا فورکاسٹ کے حوالے سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.